مسلسل اس آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے سورہ فتح کی آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو شب ہجرت رسول کے ساتھ ہو گئے تھے وہ اشداء علی الکفار کفار کے لیے سخت تر ہیں ورحماء بینہم اور ان اپنوں کے درمیان رحم دل ہیں۔ یہ آیت اور آیت کا ترجمہ ان کے اعتبار سے پروردگار عالم نے کہا والذین معه جو شب ہجرت ان کے ساتھ ہو گئے تھے وہ بافضیلت ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس سے پہلے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن، جب وہ خوف خدا سے، خوف سانپ سے ڈرنے لگے تو رسول اسلام نے کہا لا تحزن، نہ ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پر اس لا تحزن میں بہت بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ یہ کہ رسول اسلام کے ساتھ جو تھے اسے رسول اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ ڈرو، تم کھاؤ نہ کھاؤ۔ جب رسول اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، اگر خوف ہو بھی تو ختم ہو جانا چاہیے، اگر خوف ہو تو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ آخری نبی کہہ رہا، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہے وہ وحی الہی وہاں کوئی بھی ہو، رسول اسلام اگر کہہ دے لا تحزن، خوف نہ کھاؤ۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون، جو اولیاء خدا ہوتا ہے اس کے اندر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن ہوتا ہے۔ اس آیت نے طے کر دیا کہ تمہارا اولیاء خدا اللہ کی طرف سے وہی ہو سکتا ہے، تمہارا وسیع، تمہارا ولی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر خوف نہ آئے، خوف نہ کرے، خوف نہ آئے۔ تو یہ خوف کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ڈرتا نہ ہو وہ تمہارا اولیاء خدا ہے، اور جہاں ڈر کا شبہ ہو جائے یا ڈر پا جائے وہ تمہارا ایک صلوات ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ مولا کائنات کے حوالے سے لکھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان جو لائے ہیں وہ مولا کائنات لائے ہیں، انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے پھر لکھا کہ اس کے بعد اور جو خلیفہ تھے وہ علی علیہ السلام کے بعد ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے مولا کائنات ایمان لے، انہوں نے لکھا، اور اس کے بعد
اور جو خلیفہ اسلام تھے علی علیہ السلام کے بعد ایمان لیا. انہوں نے یہ لکھا. اس کے بعد پھر ایک جملہ لکھا. وہ لکھتے یہ ہیں چونکہ مولا کائنات علی علیہ السلام جو جو ایمان لائے تھے وہ لٹے میں نہیں. جو ایمان لائے تھے وہ بچپنے میں لائے. اور اصحاب رسول جو تھے وہ جو ایمان لائے تھے وہ بڑے ہونے کے بعد ایمان لائے تھے. تو لہذا بچپنے میں ایمان لانا یہ افضل نہیں ہو سکتا جو بڑے ہونے کے بعد ایمان لیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر بڑا انسان بڑے ہونے کے بعد ایمان لے آئے تو اس کا ایمان زیادہ پختہ ہے اس کی نسبت سے جو چھوٹا ہے. یہ جملہ انہوں نے لکھا کہ چھوٹا جو ہے وہ ایمان لہذا مولا کائنات چھوٹے تھے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے کہ علی علیہ السلام ایمان لیا ہے. اور یہ حضرات جو ایمان لائے تھے وہ بالغ ہونے کے بعد. لہذا بالغ ہونے کے بعد ایمان لانا یہ افضلیت کی سند ہے. تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے نکل جاؤں کہ صاحب ایمان یا ایمان کہتے کسے ہیں. ایمان لایا کب جاتا ہے؟ ایمان لایا کب جاتا ہے؟ ایک حدیث کے ضمن میں اپنی بات مکمل کر دو. ایک صلوات ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. کچھ حضرات آئے اور آنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اے امام یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بچپنے میں ایمان لے آئے ہیں، لوگوں نے لکھا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ علی ایمان کب لائے؟ متا آمنا، علی ایمان کب لائے؟ انہوں نے سوال کیا. متا سوالیہ جملہ ہے. متا آمنا، علی ایمان کب لائے؟ میرے مولا نے اسی سوال کو پلٹ کر جواب دے دیا. انہوں نے کہا متا آمنا، ایمان کب لائے؟ میرے مولا نے کہا متا کفرا. متا کفرا، ارے کافر کب تھے؟ جو دستے نبوت پر آ کر توریت کی تلاوت کرے، زبور کی تلاوت کرے، انجیل کی تلاوت کرے، تم ان کے لیے کہہ رہے ہو بچپنے میں ایمان لیا ہے. لہذا یہ کہتے تھے کہ بچپنے میں ایمان لیا ہے، لہذا یہ فضیلت میں کچھ کم ہے ان کی نسبت سے. تو یہ امام کے اس قول سے یہ واضح ہو گیا کہ میرا مولا کافر تھا ہی نہیں. میرا مولا تھا ہی نہیں. ارے یہ تو وہاں ہوا کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ نہ جانتے ہو، جو محمد رسول اللہ نہ جانتے ہو. ارے کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہماری جان خطرے میں آ گئی ہے، جب ہماری جان خطرے میں آ گئی ہے تو رسول
کے دائرے میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایمان اس طریقے سے لائے ہیں. کب تھے جو ایمان لے رہے جسے رسول اسلام کلے ایمان کی سند دے رہے ہو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیے رسول اسلام نے غدیر احد کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا اور ساری ذمہ داری جو رسول اسلام پر تھی وہ مولا کائنات کے حوالے اور دور علی علیہ السلام کب آیا؟ 3 دور کے، لیکن ہر ان 3 دور میں ہر دور کہاں رجوع کر رہا تھا؟ ذات علی ابن ابی طالب کے پاس. جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی تو یہ مشکل کشا کے پاس جاتی. دور اول تھا کہ دربار میں ایک مقدمہ آیا، دربار میں ایک مقدمہ آیا اور آنے کے بعد دربار میں ہوتا یہ تھا کہ جب مسئلہ بیٹھ جاتی تھی جن کے پاس جو مسائل ہوا کرتے تھے وہ آ کر پوچھا کرتے تھے تو جن کا جواب بن جاتا تھا یہ جواب دے دیتے تھے، اور جن کا نہیں بنتا تھا تو مراجعہ کرتے تھے. تو اب ایک مقدمہ ایسا آیا کہ 2 شخص دربار میں پہنچے، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں. دعویٰ یہ ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں یہ غلام ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے بھائی تمہارا کیا، اس سے پوچھا بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہمارا مسئلہ یہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں آقا ہوں یہ غلام ہے. دونوں ایک دوسرے کو آقا اور غلام بنا رہے تھے. تب ان کے پاس آئے، کہا اس مسئلے کو حل کر دیجئے. اب انہوں نے مسئلے کو حل کر دیجئے. مسئلہ تو اس وقت حل ہوتا ہے جب وہ کلو احسناؤ کی امام مبین ہو. اس مجلس میں نے کہا مسئلہ حل ہونے کے لیے کتاب کا علم ہونا چاہیے. ہر ایرا غیرہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، چاہے وہ شریعت کا مسئلہ ہو چاہے وہ خلافت کا مسئلہ ہو. ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے انسان ایک وکیل نہ جانے کتنی جد و جہد کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے. قرآن دیکھتا ہے، حدیث کو دیکھتا ہے، روایتوں کو دیکھتا ہے، عقلوں کو دیکھتا ہے، فکروں کو دیکھتا ہے. جب آتا ہے اس کے بعد بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد ایک نظریہ نکالتا ہے. جب ایک نظریہ نکالتا ہے اتنی فکروں کے بعد سب کے بس کی بات تھوڑی ہے مسئلے کا حل کرنا. اور یہ تو ظاہر نہیں مسئلہ تھا. وہ کہہ رہا تھا میں آقا ہوں، جو غلام تھا وہ کہہ رہا نہیں میں آقا ہوں. ایک دوسرے کو باتیں کہہ رہے تھے. اب انہوں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی شاہد ہے جو یہ کہے کہ نہیں یہ آقا ہے یہ غلام ہے؟ تو جو دونوں آئے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے پاس شاہد ہوتا تو ہم آپ کے پاس آتے ہی کیوں؟ اگر شاہد ہوتا تو ہم اپنا مسئلہ اپنے گھر ہی پر حل کر لیتے. یہ دربار تک آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک جملہ کہوں وہ یہ کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں.
کتاب خدا کافی ہے تو اس مسئلے کو حل کرو اسی کتاب خدا سے. کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں, کتاب خدا کافی ہے مسئلے پاک کو بتا رہا. اب انہوں نے کہا کہ کوئی شاہد ہے کیا؟ میرے پاس شاہد نہیں ہے. کیا اچھا قسم کھاؤ. مسئلے میں یہ شریعت میں بہت پہلے سے تھا, آج کے مقدموں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. گواہ لائیے, گواہ نہیں ہے تو قسم کھائیے. میں قسم کھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ قسم کھاؤ. ان دونوں نے دیکھا قسم کا مسئلہ ہے, کہا پوچھنا. انہوں نے قسم کھا لیا فوراً کہ میں آتا ہوں. کہہ رہا تو میں آتا ہوں. مسئلہ حل ہوا نہیں. تب اس مسئلے کو حل کرنا ہے. کہاں جائے, کس کے پاس جائے؟ اب لکھا کہ یہ لوگ اٹھے. پوری توجہ چاہیے. یہ لوگ اٹھے اس جگہ پر جہاں مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. یہ دونوں افراد کو لے کر چلے علی کے در پر. دیکھا علی گھر میں نہیں ہے تو پتہ لگایا, کہاں معلوم ہوا کہ علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ لوگ مسجد میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا یا علی اس مسئلے کو حل کر دو. یا علی اس مسئلے کو حل کر دو. اب مولا کائنات نے پوچھا بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس ایک اٹھا کہا میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا کہنا یہ کہ میں آقا ہوں, یہ غلام ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں آقا ہوں, یہ غلام ہے. ایک دوسرے کے اوپر کہہ رہے کہ میں آقا ہوں, میں آقا ہوں. اب مولا کائنات نے کہا کمبر ایک کام کرو, اس مسجد میں تو سوراخ کرو. پہلے زمانے کی مسجدیں جو مٹی کی بنی ہوئی تھی اور مسجد کوفہ یا مسجد نبی بھی اس زمانے میں مٹی کی تھی. تو جیسے ہی مولا کائنات نے کہا کمبر مسجد میں سوراخ کرو, جناب کمبر گئے اور مسجد میں 2 سوراخ کر دیا. اس کے بعد جناب کمبر سے مولا کائنات نے کہا کہ ان دونوں کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور لے جانے کے بعد ان کی گردن مسجد کے اندر کر دو. جس بار دونوں کی گردن مسجد کے اندر, اب جناب کمبر نے مولا کائنات سے کہا مولا یہ کام انجام پا گیا. لیکن یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ جناب کمبر نے یہ جملہ چاہتے تو اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنی گردن مسجد کی طرف ڈال کر یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا آپ کا امر انجام پا گیا, لیکن یہ احترام علی نہیں ہے. کمبر نکلنے کے بعد پھر دروازے سے مسجد میں آئے, کہا مولا جو کام سونپا تھا وہ انجام پا گیا. یہی وجہ تھی کہ حجاج جو تاریخ کا بدترین انسان ہے, اس نے پوچھا کہ کمبر جو اپنے مولا کو بہت چاہتے ہو کچھ مولا کے بارے میں بیان کرو. تو پورا قصیدہ جناب کمبر نے سنانا شروع کر دیا کہ مولا ہے منظر و بے سے پہ ہوتا نہ بے رومائے وہ صدر کی بلتے وہ بائل بیلتے وہ نسبت تو پتہ ہے نہیں. انا مولا صالح المؤمنین وارث النبیین خیر الوصیین اکبر المسلمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لسان رسول اللہ رب العالمین اول المؤمنین علی یاسین المؤجد بجبرائیل امین والمنصور بمیکائیل المتین والمحمود مکمل قصیدہ ہے جو کمبر نے بیان کر دیا. تو جناب کمبر نے کہا مولا آپ کا کام ہو. اب دربار خلافت سے آئے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
مولا کائنات کے پاس اور افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بات کرنے لگے۔ خلافت کے افراد جو آئے ہوئے تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ مولا کا فیصلہ سنائیں گے اور مسئلہ حل ہو۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک صاحب اٹھے، کہا یا علی اس مسئلے کو حل کیجئے۔ تو مولا کائنات نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اپنی طرف جس سے بات کر رہے تھے اس سے بات کرنے لگے۔ کافی دیر ہو گئی، سب کے دلوں میں کھلبلی مچنے لگی، سب بے چین ہونے لگے کہ مولا کا فیصلہ سنائیں گے، مولا کا فیصلہ سنائیں گے۔ ایک مرتبہ اسی درمیان میں مولا کائنات نے کہا کمبر تلوار لے آؤ اور اس تلوار سے غلام کی گردن مار دو۔ اس تلوار سے غلام کی گردن کاٹ دو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی غلام نے سنا کہ ہماری گردن کٹنے والی ہے، فوراً اس نے مسجد سے اپنی گردن نکال دی۔ جو چور ہوتا ہے اس کے دل میں کھٹک رہا اتنی ضرور ہے، اتنا مطمئن کیوں نہ ہو جائے، اتنا مطمئن کیوں نہ ہو جائے۔ اگر چور ہے تو پیر نرسیں گے۔ میرے مولا نے ایک جملے کا کہ مولا جانتے تھے کون ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ ظاہری تھا، جو غلام ہے اس کی گردن مار دو۔ کمبر کو کیا معلوم تھا؟ کیا کمبر کو معلوم تھا کہ میں اٹھائے تلوار کاٹ دے کمبر کو، ان کو، غلام کو؟ یا تو یہ کہیے جملے کی قدر کیجیے گا، یا تو یہ کہ یہ مولا نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کیا، یا یہ مسئلہ واقعی تھا؟ کمبر آپ کو ایک سوال ہے، کائنات کہیں کہ گردن کاٹ دو غلام کی، تو غلام کی گردن کٹنی ضرور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس سے کہہ رہے ہیں اسے معلوم ہی نہیں کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ یہ تو اسی کو معلوم ہے جو چور ہے۔ اب یا تو لفظوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ کمبر مولا کے ساتھ رہتے رہتے اتنا علم حاصل کر لیا تھا، ساتھ رہتے رہتے اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ علی کہہ دے غلام کی گردن مار دو، اور اگر کمبر کی تلوار چلے گی بھی تو غلام کا گردن یہیں پر چلے گی۔ آپ نے دیکھا والذین معه، جو رسول اسلام کے ساتھ ہیں، رسول اسلام نے کہا لا تحزن، خوف نہ کھاؤ، ولا هم يحزنون، تم خوف نہ کھاؤ اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفصل میں نے اس پر گفتگو کی ہے، جہاں 6 بات کامل نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایمان علی علیہ السلام کی ایمان کا تاریخ اسلام میں مکمل ایک کتاب لکھی ہے کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا، پھر کون ایمان لایا، پھر کون ایمان لایا۔ رسول اسلام کے اوپر ایمان لانے میں سے کچھ حیوانات بھی ہیں،
انسانات کے علاوہ انسانوں کے علاوہ کچھ حیوانات بھی ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں. وہ اس طریقے سے ایک واقعہ اور بیان کو ختم کر دوں گا اسی پہ کہ رسول اسلام بھائی ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور محمد رسول اللہ کہہ دے صاحب ایمان بن گیا. قرآن کی ایک آیت ہے اور اچھی آیت ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ رسول اسلام کے اوپر ایمان لائے تھے اور لانے کے بعد وہ افراد جب رسول اسلام کے پاس دوبارہ آئے اور آنے کے بعد یہ کہہ رہے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں. تو رسول اسلام نے ایک جملہ کہا کہ تم رسول اسلام نے جملہ کہا لیکن یہ قرآن میں موجود ہے, آیت کی شکل میں موجود ہے کہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو, ایمان نہیں لائے ہو. اس آیت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ مسلمان ہونا ہو رہا ہے, صاحب ایمان بننا ہو رہا ہے. مجھ سے ہے اور میں حسین سے. عزاداروں اس حدیث کو کا اگر ترجمہ کریں تو ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ ترجمہ ہے. لیکن تھوڑا سا جملہ بدل دوں کہ کربلا سے پہلے حسین رسول سے تھے اور کربلا کے بعد رسول حسین سے ہے. کیوں قربانیاں پیش کی. ابھی آپ نے جناب عباس علیہ السلام کی حاضری دلائی ہے. جو 3 جملے جناب عباس کے حوالے سے سن لیجیے. ایک معتبر ذاکر پڑھ رہا تھا, ایک واقعہ سوچتا ہوں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. میں مسائل جب تک کوئی معتبر آدمی نہ پڑھے تو ادھر ادھر سے نہیں پڑھتا. معتبر آدمی وہ واقعہ اس طریقے سے پڑھ رہا تھا کہ ایک مومنہ تھی, جب 8 محرم آ جاتی تھی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جناب عباس علیہ السلام کی نظر دلایا کرتی تھی. ایک سال اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے نظر کے سارے سامان کو مہیا کر دیا, نظر آمادہ ہو گیا. اب نظر کرنے والے کو تلاش کر رہی ہے, دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ کوئی جانے والا مل جائے جس سے میں یہ کہوں کہ بھائی آ کر نظر دے دو. لیکن کافی وقت گزر گیا, کوئی نظر کرنے والا نظر نہیں آیا, دکھائی نہیں دیا. اب یہ مومنہ پریشان ہونے لگی کہ نظر ہوگی تو کیسے ہوگی, کون آئے گا, کون ملے گا جو اس نظر کو دے گا, جو نظر کرے گا. مومنہ پریشان ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں گھر کے اندر ہوں تو گھر کے باہر نکل کر دیکھوں, شاید گھر کے باہر کوئی فرد مل جائے اور ہماری نظر ہو جائے. گھر کے باہر گئی, چاروں طرف دیکھا, اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر وہ واپس آ گئی اور اس نظرانے کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی. کہا مولا عباس, مولا عباس یہ آپ کی حاضری ہے, جتنی کوشش ہو سکتی تھی میں نے کیا لیکن مولا عباس کوئی نظر دینے والا نہیں مل رہا ہے. مصروف ہوں گے, مولا عباس
کہہ ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا، کسی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا۔ ایک مرتبہ مومنہ اٹھی، دروازے کے پاس گئی، اب جو دروازے کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے۔ کہا مومنہ اس طریقے سے گریہ نہ کیا کرو، اس طریقے سے آزاد ہو۔ اب وہ اندر داخل ہوا، کہا میں نظر دینے کے لیے آیا ہوں، میں نظر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ مومنہ نکل اس مقام پر لے گئی جہاں نظر دلائی جائے گی، جہاں نظر ہونے والی تھی، اس مقام پر یہ مومنہ لے گئی۔ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے اس نظرانی کو دیکھا، آپ ابھی نظر کر کے آئے ہیں، نظر کر کے آئے ہیں، طریقہ نظر کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد سورہ اخلاص یا قرآن کی سورہ پڑھا، پڑھنے کے بعد ہاتھ کیا کر دیا۔ ایک مرتبہ مومنہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ آنے والے نے کھڑے ہو کر نظر کر دیا، نظر تمام ہو گئی۔ مومنہ نے پلٹ کر پوچھا بھائی نظر کیوں نہیں کر رہے ہو، بھائی نظر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا نظر ہو گئی، کہا نظر ہو گئی، کیسے نظر ہو گئی؟ میں نہیں مانتی، میں تو بار بار جب بھی دیکھتی ہوں نظر کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور نظر کرتا ہے، لیکن تم نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ ارے قیامت گزر گئی، آنے والے نے ایک جملہ کہا، ارے میری بہن یہ دونوں کربلا کے میدان میں حسین کی جان شریفہ شہید کر دیے گئے تھے، میں کیسے آپ کو اٹھاؤں؟ اللہ لعنت اللہ رسم بے قصائے تسلیم